أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس نشانی کا بیان فرماتے ہیں جو تابوت کی شکل میں تھی، کیونکہ بنی اسرائیل قوم جب حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تھی کہ ہم میں آپ بادشاہ مقرر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کیونکہ غریب تھے اور یہ لوگ بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا ہمیں تو ایک غریب آدمی کو ہم پر بادشاہ مسلط کر دیا، وہ تو امیر ہونا چاہیے تھا، ہم امیر ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے تعلق دار، بادشاہ تو ہمارے اندر سے ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر حضرت شمائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ایک نشانی ہے، جو تابوت ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ یعنی تابوت جو کہ پہلے آپ جنگ لڑا کرتے تھے، وہ تابوت کو وہاں آگے جا کے رکھتے تھے تو فتح ہو جاتی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کو تابوت مل جائے گا اور طالوت جو ہے ان کے پاس وہ پہنچ جائے گا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر پیش کیا جس میں تابوت جو ہے وہ حضرت طالوت جو تھے ان کے گھر میں پہنچ گیا، اور پھر بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے اس نشانی کو پا کر اپنے دلوں کو اطمینان کر لیا اور طالوت پر ایمان لائے، اور ان کی رہنمائی میں پھر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور گویا انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، وَقَالَ اور کہا، لَهُمْ ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، یعنی شمائیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، انا بے شک، آیتا، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، ان آیتا بے شک یہ نشانی ہے، ملک ہی اس کی بادشاہت کی، ان یاتیا کو متابوت، کہ ان یاتیکم کہ تمہارے پاس آئے گا تابوت، فی ہے اس میں سکینتن تمہارے لیے سکینہ ہوگا، اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی، تسکین ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتم اور اس میں کچھ باقی چیزیں بچی ہوئی ہوں گی، مما ترکا جو کہ ترکا ہوگا، کس کا؟ یعنی ترکا کا مطلب چھوڑا ہوا سامان، جو آل موسیٰ علیہ السلام کی فیملی کا، خاندان کا، و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کے خاندان کا۔ یعنی اس میں تابوت میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خاندان کا کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں اس میں ہوں گی۔ تحملہ الملائکہ، تحملہ کا مطلب ہے
اٹھا کر لے آئیں گے ملائکہ فرشتے، اسے فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے۔ انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیتن، نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کن تم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ تابوت کا ذکر یہاں آیا ہے۔ تابوت توبہ سے بنتا ہے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ تو یہ تابوت بھی جو ہے نا، اس کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں، یہ پہلے بنی اسرائیل کے پاس ہوا کرتا تھا، اور اس میں تبرکات تھے ان کے بنی اسرائیل کی لڑائی۔ یہ بنی اسرائیل والے جو تھے، لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت تابوت کو آگے رکھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں فتح دیتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل اسے اپنی خوش بختی کا سبب سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور تک یہ ان کے پاس رہا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر، روایت میں یہ ملتا ہے کہ اسے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد اسی میں رکھ دیا تھا، اور کچھ یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ صندوق ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کے اندر دفن ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کے نیچے سرنگ ہے، اس میں کہیں موجود ہے۔ مختلف روایات ہیں۔ بنی اسرائیل میں جب وہ اللہ کے حکم سے ہٹ گئے اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنے نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہر گناہ کر بیٹھے، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا تک بھی کرنے لگ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ جالوت مسلط کیا۔ جالوت اور اس کی فوج نے جب حملہ کیا تو وہ تابوت کو بھی ساتھ ہی لے گئے، لیکن وہ تابوت ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ وہ جب تک تابوت کو ایک جگہ رکھتے، جہاں بھی رکھتے وہاں کوئی وبا پھیل جاتی، تو وہاں پر کوئی بیماری لگ جاتی، کوئی مصیبت آ جاتی، تو اس طرح سے ان کے 5 شہر تباہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا تابوت ہمارے لیے نحوست ہے، تو پھر کیا کیا انہوں نے کہ بیل گاڑی ہوتی ہے نا، جیسے وہ 2 بیل جس پہ لگے ہوتے ہیں، وہ ان پر، اس گاڑی میں وہ تابوت کو رکھا، اور وہ جو 2 بیل تھے ان کو جنگل کی طرف روانہ کر دیا۔ تو اب فرشتے جو تھے اس تابوت کو، جو اس کے اندر تھا، ان بیلوں کو ہانک کر حضرت طالوت جو تھے ان کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ نشانی دیکھی کہ طالوت کے گھر وہ پہنچ چکا ہے جو کہ تابوت تھا، اب وہ دیکھ کر خوش ہوئے اور اطمینان ہوا کہ اب ہم جنگ جیت جائیں گے، کیونکہ جب بھی وہ جنگ کرتے تھے تو وہ تابوت کو آگے رکھتے تھے تو وہ جنگ جیت جاتے تھے۔ اب ان کو تسلی بھی ہوئی، اطمینان بھی ہوا، تو اس لیے اس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سکینۃ من ربکم، کہ اس میں جو ہے سکینہ ہے، یعنی تابوت میں سکینہ کا مطلب یہ کہ سکون ان کو آ گیا۔ پہلا تو سکون، پہلے تذبذب میں تھے، پریشانی میں تھے کہ یہ طالوت بھی تو کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ تو غریب آدمی ہے، لیکن جب صندوق کو دیکھا، اس تابوت کو دیکھا،
تو یقین آ گیا واقعی یہ بادشاہ ہے، اس کو مان لیا، اور وہ ساتھ تسلی بھی ہو گئی کہ یہ تابوت ہم آگے رکھیں گے تو ہم جنگ بھی جیت جائیں گے، تو ہمارا انہیں سکون بھی ہو گیا اور ان کی بادشاہت پر ایمان بھی آ گیا۔ اور اس تابوت میں حضرت موسیٰ، کیونکہ اس میں کچھ خانے بنے ہوئے تھے جیسے صندوق میں خانے ہوتے ہیں، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے مبارک بھی تھے، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو ڈنڈا تھا، سٹک تھا، اس کی وہ بھی تھا، اس کا پورا بڑا تو نہیں تھا لیکن اس کا کچھ حصہ اس کے اندر موجود تھا۔ پھر اسی طرح سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی اس کے اندر، ہارون علیہ السلام کا یعنی جس کو امامہ کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر تھا، اور تورات کی جو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لائے تھے، کچھ تختیاں بھی اس کے اندر موجود تھیں۔ تو اس تابوت کے اندر یعنی بہت ساری اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تھیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو تبرکات کہا گیا ہے، کہ چھوڑی ہوئی چیزیں۔ تبرک وہ ہوتا ہے جو کوئی نیک بندہ کوئی چیز چھوڑتا ہے تو وہ دوسرے بندے کو دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے وہ تبرک قرار پاتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل والے، ان کے لیے یہ تابوت بہت برکت کا اور خوش بختی کا سبب تھا، جبکہ قوم عمالقہ جو اسے جالوت بادشاہ لے گیا تھا ان کے لیے مصیبت بن گیا تھا یہ، اور حتیٰ کہ وہ ان کے لوگ جب شروع میں اس کے قریب آتے، کوئی پیشاب کرتا کوئی یا تھوکتا تو کوئی نہ کوئی اس کو ایسی بیماری لگ جاتی جیسے وہ مر جاتا، جیسے کسی کو بواسیر لگ جاتی، کسی کو کوئی اور بیماری لگ جاتی، تو ان کی زندگی کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی۔ اور یہاں بھی آتا ہے کسی کو طاعون کا مرض ہو جاتا، تو اس طرح سے ان کے تقریباً 5 شہر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے کوئی چیز ان کی بزرگوں کی ہو، بڑوں کی ہو، نیک لوگوں کی، وہ برکت کا باعث ہوتی ہے۔ اب غور کریں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جنگیں لڑتے تھے اور ہر جنگ میں کامیاب ہوتے تھے۔ تو وہ انہوں نے ایک ٹوپی رکھی ہوئی تھی، اس ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال انہوں نے سلائے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک اس میں تھا، اور پھر وہ ٹوپی پہن کے جب جنگ لڑتے تھے تو کامیاب آتے تھے، فتح یاب ہو کے آتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم کا بادشاہ تھا، اس کو سر میں اکثر درد ہو رہتا تھا، پورے بڑے بڑے علاج کرا چکا تھا، کہیں سے اس کو افاقہ نہ ہوا، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو التجا کی کہ آپ ہمیں کوئی علاج بھیجیں جو کہ سر درد کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک جو تھا وہ ٹوپی میں سلایا، اور وہ ٹوپی پھر وہ جو بادشاہ تھا اس کو بھیج دی۔ تو بادشاہ روم کے پاس جب وہ ٹوپی پہنچی تو اس نے ٹوپی پہنی سر پہ تو سر کا درد ختم ہو گیا۔ تو گویا تبرکات کی بڑی شان ہے۔ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض تھی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو روشنی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اور وہ بیمار ان کے پاس آتے تھے تو وہ اس کو دھو کر اس کا دھون جو تھا پانی وہ ان کو پلاتی تھی تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، لیکن وہ گم ہو گئی۔ جب وہ گم ہوئی تو پھر دیکھیں کتنا حکومت اسلام کی اس میں تباہی مچی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو
جو تبرک ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اس کی توہین کرنا یا اس کی عزت نہ کرنا وہ بندے کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لیے تبرکات جو ہیں ان کی عزت اور احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی برکت کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ تابوت کی مثال دے کر اور اس کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے بھی، لباس بھی تھا، ہارون علیہ السلام کا لباس چادر وغیرہ تھی، اسی طرح سے ان کا امامہ بھی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے مبارک بھی تھے، پھر خانے اس کے اندر بنے ہوئے تھے، تو کسی خانے میں اوپر جو تھا وہ تورات کی کچھ تختیاں بھی تھیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ برکت کی چیزیں تھیں۔ تو گویا نیک لوگوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ تو ہمیں احساس کرنا چاہیے ادب کا اور احترام کا، احترام اور ادب ضرور کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں ادھر سے سبق ملتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال لہم نبیہم، وقال لہم اور کہا ان کے نبیہم، ان کے نبی نے ان سے، ان آیات ملک ہی، کہ یہ اس طالوت کی بہت بڑی ایک نشانی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ طالوت بادشاہ بنا دیا تو کوئی نشانی تو ہو، تو پھر نشانی یہ حضرت شمائیل علیہ السلام نے بتا دی۔ ان آیات ملک ہی، کہ ان کی بادشاہت کی یہ نشانی ہے، این یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، ایک صندوق آئے گا، تابوت آئے گا، فی ہے سکینت، اس سے آپ کو سکون ملے گا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہ تسکین کا باعث ہوگا کہ تمہارے اندر جو ہے نا خیال بھئی وہ طالوت غریب آدمی ہے تو بادشاہ بنا دیا گیا، وہ خیال ختم ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب خاص قسم کا تابوت آئے گا، تو آپ اس کو دیکھ کر آپ اس پر ایمان بھی لے آئیں گے، اور پھر ان کو بادشاہ بھی مقرر کر لیں گے، اپنا مان لیں گے۔ تو یہی ہوا۔ پھر دیکھیں کہ وہ بقیت مما تارک آل موسیٰ، تو اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑی ہوئی چیزیں بھی ہوں گی، آل موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی چیزیں، آل عمران اور آل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی چیزیں۔ تو تحملہ الملائکہ، وہ فرشتے اس کو اٹھا کے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، تو یہ تمہارے لیے بے شک ایک نشانی ہوگی، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر آپ اس پر ایمان۔ تو پھر یہی ہوا کہ جب وہ تابوت آ گیا تو پھر قوم بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا، اور پھر ان کی رہنمائی میں یہ جہاد اور جنگ جو کرنی تھی اس جالوت اور اس کی فوج کے خلاف، تو یہ سب تیار ہو گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سکون عطا فرمایا، اور سکینہ کے بہت سارے مطلب ہیں، میننگ ہیں۔ تو سکینہ کا یہاں مطلب ان کو اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گئی، اور وہ حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان بیٹھے، اور اس طرح پھر ان کی فوج میں شامل ہو کر جالوت کی طرف چل پڑے۔ تو یہاں پر سبق ہمیں یہ ملا کہ جو تبرکات ہوتے ہیں ان کی بھی ہمیں ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور جو ہے جو بزرگوں کی بچی کچی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں احترام اور ادب کے ساتھ وہ ان کا یعنی ان کو رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنوں کی، ان لوگوں کی خاص طور پر جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی چیزوں کی بھی، ان کی بھی قدر کرنے والے بنے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو یہ دین جو اسلام ہے اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس پر مکمل ایمان عطا فرمائے، اور پھر اعمال نیک کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔